ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کا سلسلہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ہماری، مجموعی طور پر سمرائز کرتے ہیں اس کو، کہ پاکستان کی مخدوش صورتحال پر، بڑھتی ہوئی ٹارگٹ کلنگ پر، اور مطلب ہر طرف سے آپ ٹارگٹ کلنگ کے اوپر ہم نے بات کری کہ اس ٹارگٹ کلنگ کے ثمرات ان کو یہ ملے کہ انہوں نے شہری علاقوں میں بھی اور مختلف ایریاز میں بھی شیعوں کو ایک پاکٹس میں لانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اس بات کو ہم نے اور جائزہ لیا تو ہم نے دیکھا کہ گلگت کا بلتستان کا زمینی رابطہ جو ہے وہ پاکستان سے انہوں نے بالکل بائی روڈ ختم ہی کر دیا ہے۔ لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں اس کے اوپر کہ وہاں پر جائیں گے تو راستے میں بسیں روک کے مار دی جائیں گے۔ یہی صورتحال کوئٹہ کی ہے، اور کوئٹہ سے آگے ایران کے بارڈر تک کی ہے۔ اب اس کو اگر ہم لنک کریں کہ سائٹ کے ایریے میں جہاں پر عدالتیں لگائی جا رہی ہیں داعش کی طرف سے، ابھی کھلم کھلا انہوں نے نام نہیں لیا ہے، مگر کہیں پر پمفلیٹ بھی بانٹے ہیں اور پشاور سے بٹتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پاکستان میں کچھ جگہوں پر ہم نے ذکر کیا کہ وہاں پر ان کا جھنڈا لہرایا گیا ملین مارچ کے اندر، اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور ان کو کسی چیز کی وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے، اور حکومت اس قدر بے حس ہے کہ ان تمام چیزوں کو نوٹس کرایا جا بھی رہا ہے۔ حالانکہ انٹیلیجنس کو کوئی نوٹس کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو خود ہی ان کے علم میں ہونا چاہیے اور اس کو سدجواب کرنا چاہیے، مگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ موقع دیا جا رہا ہے۔ تو ہم اسی کو اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ ابھی تو ہم ٹارگٹ کلنگ پر رو رہے تھے، اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہاں پر عدالتیں لگنی شروع ہو گئیں کہ وہاں پر سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ اگر علی لگا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں نہ جائیے، پولیس والے خود کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ آپ کو صرف نام دیکھ کے ہی مار دیں گے، باقی بات ہی نہیں کریں گے۔ بالکل۔ تو یہ ہم کس طرف مزید کیا یہ نشاندہی کر رہا ہے؟ جب آپ قاتلوں کو باعزت بری کرنا شروع ہو جائیں گے اور ان کا عدالتی چلان نہیں کریں گے اور انہیں سزا نہیں دیں گے تو وہ تو پھر اپنے آپ کو جج سمجھنا شروع ہو جائیں گے اور فیصلے سنانے لگیں گے، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ہمیں سزا دینے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو منصف سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم انصاف پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ ظالم ہمیشہ اپنے آپ کو منصف سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ جب بھی لاٹھی پڑے گی تو جب نمرود نہیں رہا، جب فرعون نہیں رہا، جب یزید نہیں رہا، تو پھر وہ کہاں سے بچے گا۔ مگر شاید اس میں وقت ہے۔ اور ہم دوبارہ ٹاپک کی طرف آتا ہوں میں کہ جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں سزا دینے والا کوئی نہیں، ہم تو منصف ہیں، تو پھر انہوں نے اگلا قدم بڑھایا، انہوں نے اپنی عدالتی نظام شروع کر دیا، اپنی عدالتیں لگانا شروع کر دی، اور وہاں پر لوگوں کو اپنے جس شریعت کو وہ شریعت سمجھتے ہیں، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس حوالے سے وہ تمام قوانین کو وہ نہ صرف انہوں نے رائج کیا ہے بلکہ اس پہ لوگوں کو چلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ نہ وہاں کوئی نائی کی دکان ہے، نہ وہاں پر جو ہے اپنی پسند کے مدارس ہیں۔ یہ اچھا، میں آپ کو یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ شیعہ ان کا پہلا ٹارگٹ ہے، اس کے بعد کیونکہ شیعہ سوچتا ہے، اس کے بعد ان کا ہر وہ شخص ٹارگٹ ہے جو ان کے خلاف ہے۔ بلکہ ایک بات کہوں، جناب بیسیکلی ان کا ٹارگٹ امن ہے۔ واہ، بہت اچھا کہا آپ نے۔ جب آپ امن کو ٹارگٹ کر لیں گے، امن کو ٹارگٹ کر لیں گے، نا امنی کر دیں گے، جی ہاں جی ہاں، تو کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا، چاہے کوئی ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، آج ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے، جی ہاں، آج ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے، مگر انہوں نے چھوڑا کسی کو بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ کوئی رننگ بزنس دیکھتے ہیں، پرچی آ جاتی ہے، اتنے پیسے دے دو، وہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے یا وہاں پر ٹارگٹ ہو جاتا ہے، بچا کوئی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں کچھ ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان سے آئے ہوئے ہیں یہاں انگلینڈ میں، ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں، کچھ لائرز ہیں ان سے میری ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے جو اپنی سٹوریز دی ہیں اور جس کرب سے وہ وہاں پہ گزرے ہیں، اور وہاں سے وہ اپنی جان بچا کر اپنا جو بھی ان کا سرمایہ تھا، جو بھی ان کی جائیداد تھی یا جو کچھ بھی تھا، اس کو اونے پونے فروخت کر کے یا ویسے ہی چھوڑ کے اپنی جان کو لے کے انہوں نے ہجرت کی اور وہ یہاں پہ پہنچے۔ وہاں پہ لوگ وہ آپ کے چپراسی سے پوچھ کے آپ کو گولی مار سکتے ہیں، وہ آپ کے پڑوسی سے پوچھ کے آپ کو گولی مار سکتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ چاہے اب علی لگا ہوا ہو، چاہے آپ کے نام کے ساتھ قاسم لگا ہوا ہو، چاہے کاظم لگا ہوا ہو، چاہے رضا لگا ہوا ہو،
وہ ان کے لیے سب برابر ہیں اس وقت، جبکہ یہ وہ نام ہیں کہ جو بہت سارے اہل سنت کے بھی ہوتے ہیں، بہت دیگر عقائد رکھنے والے جو مذہبی فرقے ہیں جہاں تک ہمارے، میں ان کے بھی ہوتے ہیں. اس چیز کو ڈیپلی اگر جاؤں اور اس میں دیکھوں تو اس سے کچھ ڈفرینٹ مقاصد نکالنا چاہتے ہیں. مقصد کہ ایک دہشت بٹھا کر ایک بہت بڑے طبقے کو جو کہ بزنس میں انوالو ہے، جو کہ وہاں کی تمام ہر شعبے کے اندر اپنی پینیٹریشن رکھتا ہے، اور باقاعدہ جب سے پاکستان بنا ہے وہ اس کو بہت مضبوط ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اتنا ہوا دکھا کے باقی لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے. اس سے دو صورتحال جو ہے وہ واضح ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اوورآل آپ کی کمیونٹی کو کرائسس کا سامنا ہو، دوسرے پاکستان کی سالمیت کو شدید خطرات لاحق ہو جائیں. تو جب بہت بڑے بڑے گروپس اپنا پیسہ نکال کر وہاں سے چل دیں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اور میڈیا میں آتا رہتا ہے، سوشل میڈیا میں بھی اور ہمارے پاکستان کے اپنی میڈیا میں بھی، کہ وہاں پر دکانداروں کو پرچیاں دی جاتی ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی مارکیٹس کے جو یونینز ہیں وہ احتجاج کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی یہاں پر لوٹ لی جاتے ہیں، واپسی پہ جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور ہم انتظامیہ سے بات کرتے ہیں، وہ سب اچھا کا بس کہتے ہیں، مگر کچھ ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یہ تو اس سے تو ایک پاکستان کی پوری جو بزنس جو کمیونٹی ہے وہ تحفظات کا شکار ہے. تو یہ تو اگر آپ کام ہی نہیں کرنے دیں گے تو ملک کیسے چلے گا وہاں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ جب آپ نے پہلے آپ نے سوچ کو مارنا شروع کیا، پھر آپ معاشی قتل عام کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے اپنے ظلم کو حق اور انصاف کا نام دیا اور وہاں عدالتیں لگانا شروع کر دیں. دوسری کمیونٹیز جو سوچتی ہیں، جو آپ کے خلاف رہتی ہیں، ان کو آپ نے پاکٹس میں تقسیم کر دیا اور ان کو ان کے اپنے ایریاز میں محدود کر دیا، اور ان کے لیے باقی تمام شہر کے اور باقی تمام علاقوں کے جو ہے وہ نو گو ایریاز انہوں نے بنا دیے. تو وہ ان کا مقصد بیسکلی اس پہ راج کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ. انہوں نے اسٹیٹ ود ان دی اسٹیٹ بنا دی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں. اچھا پھر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پرسنل ان ایریاز کو جانتا ہوں جہاں میں رہا ہوں زندگی میں، یہاں آنے سے پہلے لوگ کہتے ہیں وہاں نہ جانا. بالکل ایسا ہوتا ہے، بالکل. اچھا پھر وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر بھاری ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں یہاں پر جو ہے وہ یہاں آ کے کسی نے بھی کوئی کچھ بھی نہیں کہنا ہے ہمیں. ایک کالر کو لے لوں کیونکہ پروگرام میں بھی ہمارا ٹائم بہت کم ہے. شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. آپ تو کہتے ہوں گے کہ نقوی جان نہیں چھوڑ رہا آج ہماری. خیریت ہے؟ میں آپ کی یہ جو بات ابھی کر رہے تھے، میں اس میں تھوڑی سی انڈورسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. فرمائیے. تو بات یہ ہے بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن ایک بات اور بھی ہے نا جو آپ ذرا اس پہ بھی ذرا نظر دوڑائیں کہ جو حکومت موجودہ آئی تھی یہ ان کے کاندھوں پہ بیٹھ کے آئی تھی. بالکل یہی بات کر رہے تھے ہم. جو لے کے آئے تھے انہوں نے کوئی اللہ واسطے نہیں انہیں کہا کہ تم آ جاؤ گے تو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. انہوں نے ان سے کچھ معاوضہ بھی تو لینا تھا. یہی بات کر رہے ہیں. سب سے پہلا معاوضہ، اس معاوضے کے چکر میں آپ وہ عدالتیں بھی بنا سکتے ہیں، آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ انہیں اگر وہ یہ کچھ کہیں گے تو وہ انہوں نے کیا کہا تھا، نواز شریف اور شہباز شریف کو دھمکی نہیں دی تھی کیا تم بھی اڑ جاؤ گے ہمارے ہاتھ سے، تم بھی نہیں بچ پاؤ گے. تو اس دن سے لے کے آج کے دن تک انہوں نے کبھی ان کی بات کی ہے؟ ایک بات. دوسرا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جنوبی پنجاب میں جو دہشت گردوں کے جو ٹریننگ سینٹر تھے وہ کسی نے جرت کی ہے بند کرنے کی؟ جناب ابھی تک چل رہے ہیں. نقوی صاحب یہی تمام باتیں ہو رہی ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں. ان کی باقاعدہ حفاظت بھی کی جا رہی ہے، ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے، اور اسی سچویشن پہ ہم بات کر رہے تھے کہ لائن ڈراپ ہو گئی چلے گئے. دوسری چیز جو کہ ایک رہ گئی اور اس کے اندر بھی صورتحال اور واضح کرے گی موجودہ صورتحال پاکستان کی، کہ جہاں پر اندرونی ہم نے ذکر کیا کہ ہم پاکٹس میں لائے جا رہے ہیں، بزنس تباہ کیا جا رہا ہے، جس سے دو نقصان ہو رہے ہیں، قوم کو بھی اور ایک پوری ملت پاکستان کو بھی. یہ تو اندرونی صورتحال ہے. بیرونی وہاں پر طبل جنگ بھی بج رہا ہے. انڈیا بامبنگ کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے. وہ بالکل کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو پھیلائیں جنگ کو. سرحدوں کی صورتحال یہ ہے، اندر صورتحال کیا ہے، دھرنے، یعنی اتنے ایشوز ہیں کہ ہم ایک پروگرام میں مجموعی صورتحال کو ڈسکس کر نہیں سکتے. اچھا اس جنگ کی بڑی ایک عجیب و غریب سٹوری بھی آئی ہے، اس کی بڑی عجیب و غریب کیفیت بھی بنتی جا رہی ہے کہ جب یہ پریشر موجودہ سرکار کے اوپر، موجودہ حکومت کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہوا تو اس وقت کہا گیا کہ جی پانی چھوڑ دیا گیا اور اس کی وجہ سے جو ہے
اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے اور سیلاب آ گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے وہ بالکل امن چل رہا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سیالکوٹ سیکٹر کے اوپر پہلے انہوں نے فائرنگ کرنی شروع کی, وہاں پہ انہوں نے گولہ باری کی. اب پچھلے 2 دن سے کشمیر میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس وقت سیالکوٹ سیکٹر کی ورکنگ باؤنڈری کے اوپر ہندوستان کی طرف سے ہمیں بم مارے جا رہے تھے, اس وقت ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہندوستان کے وزیر اعظم کو آم بھیج رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ بم بھیجتے تھے, ہم آم بھیج رہے تھے, اور ہم پھر ساڑی بھیجتے تھے ان کی والدہ کے لیے. مطلب یہ آخر کب بحثیت قوم اسٹینڈ کب لیں گے؟ وہ تو گولے مار رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے موجودہ حکمران جو ہیں یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ ہر چیز میں نفع اور نقصان ضرور دیکھتے ہیں. ان کی ریسنٹ سٹوری ہے کہ ان کی شراکت ہے ہندوستان کی ایک بڑی خاندان سے کاروبار میں, اور ان کی شراکت داری میں ان کی کئی اسٹیل ملیں قائم ہیں, اور اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. آخر کالر کو شامل کر لوں پروگرام میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز علی بول رہی ہوں لندن سے. جی ایک سوال مجھے آپ سے کرنا, جو بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی. جی فرمائیے. کہ جب الیکشن ہوا تو یہ آبویس ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون کو پاکستان میں لڑنے دیا گیا, پھر عمران خان کو ان کے علاقے میں لڑنے دیا گیا, اور اس طرح سے پارٹی مطلب جو بھی حکومت قائم ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور جو دوسرے ہیں نواز شریف, ان کو طالبان یا جو لوگ بھی ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن اور پھر اس کے بعد عمران خان کا کہنا یہ کہ ان کو آپ دفتر دے دیں مطلب اسلام آباد میں یا کہیں بھی طالبان کو, تو اس کا مطلب ہے ہی ہیز اے سافٹ اسپاٹ فار دیم. لیکن یہ ایک دم سے جو یہ دھرنے کا ڈرامہ جو ہوا ہے, میں ساحل قادری کو نہیں کہہ رہی, میں صرف عمران خان کو کہہ رہی ہوں کہ یہ دھرنے کا ڈرامہ یہ پھر کیوں کر رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے, یہ واٹ از کوکنگ اپ, کین یو پلیز ایکسپلین. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا سوال کیا, سوال بڑا اچھا ہے. اجازت ہے میں نے کچھ جواب؟ بالکل, کیونکہ بالکل اذان کا میں ٹائم آپ کو ہونے والا ہے. مختصر جواب دیتا ہوں. اصل میں ہماری پاکستان کی سیاست میں اور ہماری جو ایمبیانس ہے وہاں کا, وہاں پر ہر چیز کا موسم ہوتا ہے. اب دھرنوں کا موسم ہے, دھرنوں کے ذریعے اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ کی جا رہی ہے, لیکن حقوق بھی مانگے جا رہے ہیں. اچھا, آپ نے الیکشن کی بات کی اور بڑا صحیح تجزیہ ہے آپ کا کہ الیکشن میں اگر ہم دیکھیں تو ڈویژن کر دیا گیا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے اپنے اپنے علاقے دے دیے گئے. یعنی کہ اس عمل پہ انہوں نے ان کو ڈیوائڈ کیا کہ جس کی زمین اس کا قبضہ, اس کو دے دو. کے پی کے میں خان صاحب کو دے دیا گیا, پنجاب میں نون کو مل گیا, سندھ میں پیپلز پارٹی اینڈ متحدہ قومی موومنٹ, اور آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا سب کو تقسیم کیا کہ جی ٹھیک ہے سیٹل ہو جاؤ, سیٹل رہو. لیکن ہم نے ان لوگوں نے جن سے وعدے کیے تھے, جنہوں نے یہ الیکشن ڈیزائن کیا, انہوں نے کہا کہ یہ ایسے کام کرنا ہے آپ نے, مگر جو پاور میں آئے وہ کچھ لوگوں سے وعدے کر کے آئے تھے, اور انہیں اپنے وعدوں کا پاس رکھنا تھا, اور ان کو وہ تمام فروٹس کو واپس کرنا تھا. جس کا پہلا ہم نے دیکھا کہ کے پی کے میں جس وقت جیل بریک کی گئی ہے, اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں قیدی وہاں سے چلے گئے, اور جیل میں ان تمام لوگوں کو ذبح تک کیا گیا جو ان کے ناپسندیدہ افراد تھے. اچھا, پھر اس کے بعد جب وہ پاور میں آ گئے, وہ زیادہ بہتر ہوتے چلے گئے, اور اب جب کانفلکٹ آپس میں آتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پوری جگہ چاہیے, حکم میرا چلنا چاہیے. میں اب ساجھیداری, جو ہم نے سنا ہے کہ ساجھیداری کا مٹکا جو ہوتا ہے وہ بیچ چوراہے میں پھٹتا ہے, اور شاید یہاں ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے. بہت مفید گفتگو کی, اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمیں دیا, ہم آپ کے بہت ممنون اور مشکور ہیں. اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے کہ وہ دن بھی آئے کہ جب پاکستان پر پاکستانی حکومت کرے انشاءاللہ, اور شیعہ کمیونٹی کو اور تمام جو مذاہب وہاں رہتے ہیں ان کو ایک تحفظ فراہم ہو اور ان کے ساتھ انصاف ہو. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اور ملیں گے اگلے پروگرام میں انہی ایشوز کو لے کے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.